ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلى اللہ ترجع الامور صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف ساری چیزوں کو رجوع ہونا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 108 اور 109 ہے۔ اوپر سے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، تقوی کی دعوت دی گئی، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا، پھر ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، پھر اتحاد کا حکم دیا گیا، پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں قیامت میں ان کے چہرے چمکتے ہوں گے روشن چاند کی طرح، جو غلط راستے پر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جہنم آخرت کے اندر چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ یہ سارے باتیں بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ ساری اللہ کی باتیں ہیں، نتلوها، جو تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، علیک بالحق، 100% سچی باتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ کل قیامت میں اچھوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، یہ سچی بات ہے۔ کل قیامت میں بروں کے چہرے کالے ہوں گے، یہ سچی بات ہے۔ علیک بالحق، قیامت کے بارے میں کسی چیز میں شک اور شبے میں نہ رہنا، یہ پکی بات ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، سب اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور ساری چیزیں جس میں حقوق وابستہ ہیں ان سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جنات کو بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے کیونکہ ان میں بھی حقوق ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، جانوروں کو بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جسے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بارے میں اسے کل قیامت میں اللہ کی طرف کیا ہونا ہے؟ حساب تو دینا، اچھے ذمہ داری لے لیا، حساب دینا، ساری چیزیں اللہ کی طرف رجوع ہوں گی۔ دعوت، دائی اور مدعو، دائی جو دعوت دیتے ہیں، مدعو جو دعوت سنتے ہیں، داعی اور مدعو کی نسبت آپس میں ڈاکٹر اور مریض کی طرح ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرے گا تو علاج کیا کرے گا؟ داعی اگر مدعو سے نفرت کرے گا تو دعوت کس بات کی؟ داعی اور مدعو کی نسبت گاہک اور تاجر کی۔ اگر تاجر آنے والے گراہک کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اس سے نفرت کرے گا تو سامان کسے بیچے گا؟ پھر اس کے دکان میں جتنی بھی قیمتی اور اچھی چیزیں ہوں لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو بدتمیز ہے، وہ تو نفرت کرنے والا ہے۔ اس سے بھی بڑی نسبت ہے داعی اور مدعو کی۔ اسی لیے زیادہ تر اکابرین مناظرے کو ترجیح نہیں دیتے۔ مناظرے میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، زیادہ تر مناظرے میں ایک دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے تو سامنے والا ضد میں نہیں مانتا، بات دلائل سے ثابت ہو جاتی ہے مگر سامنے والا صرف ضد کی بنیاد پر نہیں مانتا، اس لیے زیادہ تر اکابرین مناظرے کو ترجیح نہیں دیتے، آخری دم تک دعوت ہی دیتے ہیں۔ اور اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے عجیب و غریب کارگزاریاں، ایک کارگزاری تو یہ بھی ہم نے سنا ہے جماعت کے وقت میں کہ حج کا موقع ہوتا ہے، عرفات کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، مینا میں 3 دن قیام کیا جاتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ 3 پتھرے شیطان کے ختم ہوتے تھے جمرات کے، اس کے فوراً بعد
حجام بیٹھے ہوتے تھے اس طرح لے کر، جب احرام کھولنا ہوتا ہے تو اس وقت حاجی جا کر اپنے سر کے بھی بال نکالتے تھے اور بعض حاجی اپنی داڑھی بھی نکال دیتے تھے. تو اسی طرح ایک نوجوان سارے حج سے فارغ ہونے کے بعد جب بال نکالنے کے لیے سر کے بیٹھا تو سر کے بال نکل گئے. اس کے بعد حجام کو اس نے کہا کہ میری داڑھی بھی نکالو. اب وہ داڑھی پہ صابن لگا رہا ہے حجام، تو پیچھے سے ایک شخص اچانک بھاگ دوڑ کر آیا اور اس نوجوان کے پیروں پہ پڑ گیا، اس نوجوان کے پیروں پہ گر گیا. کہا میرے بھائی ابھی تو حج پورا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ گناہ نہ کر. کوئی تعلق نہیں آپس میں ایک دوسرے کا، کوئی جان پہچان تعارف نہیں. بندہ داعی تھا، تبلیغی تھا، دیکھ کر درد ہوا کہ ابھی تو جمرات کی کنگریاں فارغ ہو رہی ہیں اور ابھی فوراً گناہ شروع کرو گے. پیروں پہ پڑ کر رونے لگا کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے داڑھی نہ نکالنا، ابھی تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوئے، دوبارہ گناہ کرو گے. اتنا رویا کہ اسے رونا آ گیا اور اس نے فوراً حجام سے کہا آج کے بعد توبہ، میرا خط بناؤ، داڑھی نہیں نکالوں گا انشاءاللہ. خود ہی صابن کو اپنے ہاتھوں سے اس نے صاف کر دیا. تڑپ ہے، داڑھی کے اندر تڑپ ہونی چاہیے. اور ایک جماعت گئی تھی لندن، بیلجیم میں ایک شخص رہتا تھا، وہ کسی وجہ سے لندن آیا گانے کی سیڑیاں خریدنے کے لیے. اتفاق سے انہی کے شہر کی ایک جماعت وہاں پر کام کر رہی تھی تو جماعت سے ملاقات ہو گئی. پھر جماعت والوں نے اسے بڑی محبت کے ساتھ کھانے پہ بلایا، بٹھایا، سمجھایا، تو دوستی ہو گئی. تو جماعت والوں نے کہا آج رات ہمارے ساتھ قیام کر لو، آپ کل چلے جانا بیلجیم. تو انہوں نے ٹھیک ہے آج قیام کر لوں گا. آیا تھا کس کے لیے؟ گانے کی سیڑھی خریدنے کے لیے. اور دوستی ہو گئی تو پھر ساتھ میں رک گئے. رات میں اچانک جب وہ سو رہا تھا تو رونے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی. تو کون رو رہا ہے؟ کہ ایک بوڑھا انسان ہے جماعت کا ساتھی، وہ بیٹھ کے رو رہا ہے. تو اس نے سوچا پتہ نہیں کیا تکلیف ہوگی اتنا رو رہا ہے. تو جب وہ اس سے پوچھنے کے لیے گیا تو وہیں پر وہ رک گیا. اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کر کے رو رہا ہے کہ یا اللہ جو نوجوان ہمارے درمیان آج قیام کر رہا ہے اسے ہدایت عطا فرما. وہ گانے کی سیڑھی لینے آیا ہے، یا اللہ تو اپنی ہدایت دے دے اسے. تو اس نے کہا یہ اتنا مجھ پہ اثر ہوا، شاید میری ماں بھی میرے لیے اتنا نہ روئی ہوگی جتنا وہ بوڑھا انسان اس رات میرے لیے رویا تھا. یوں زندگیاں بدلی ہیں لوگوں کی. دعوت و تبلیغ کا سلسلہ یوں اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی. دیکھو 30 سال میں خلافت راشدہ ختم ہو گئی. حضرت علی کے بعد حضرت حسن 6 مہینے بیٹھے، وہاں خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اس کے بعد بادشاہت شروع ہوئی. نام خلیفہ تھا مگر بادشاہت غالب آنے لگی. 130 ہجری کے بعد سے لے کر 132 تک بنو امیہ نے خلافت کی. 132 کے بعد سب سے پہلے بنو عباس غالب آئے اور ان کا خلیفہ بیٹھا. یہ میں نے 2 دن پہلے سنایا ہے، عبداللہ الصفا کا قصہ بھی سنایا ہے. 132 سے لے کر 232 تک 100 سال تک بنو عباس بہترین انداز میں اپنی خلافت چلاتے رہے. پہلی دفعہ 232 ہجری میں بنو عباس کی خلافت میں بیٹے نے باپ کا قتل کروا دیا. منتصر نے اپنے باپ معتصم کا قتل کروا دیا. یہاں سے ان کے اندر عیب داخل ہو گئے. بیٹے نے ترکوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنے باپ کا قتل کر دیا 232 ہجری میں. 232 ہجری سے لے کر 334 تک بنو عباس بڑی تکلیف دیکھے ہیں. کیوں؟ ترکوں کو مزہ لگ گیا. تو انہوں نے بنو عباس کے خلیفوں کو بٹھاتے تھے، چند دن میں کوئی سازش میں پھنسا کر اسے قتل کروا دیتے تھے. بنو عباس کھلونا بن گئے تھے ترکوں کا. 232 سے 334 تک. 334 میں پھر تھوڑا سا زمانہ اللہ نے بدلا. وہ ایک مچھیرا تھا، مچھی پکڑنے والا مچھیرا، ابو شجاع دیلمی اس کا نام ہے. تو ابو شجاع دیلمی نے شکار کیا مچھلیوں کا.
اور وہ واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا، وہاں پر سے ایک نجومی گزر رہا تھا، تو اس مچھیرے کو اس کا تعارف تھا، تو اس مچھیرے نے اس نجومی کو آواز دی، بھئی ادھر آؤ، تو وہ آیا، کہا یار یہ خواب کی تعبیر تو بتا، تو نجومی ہے، مجھے خواب پڑا، مجھے خواب کی تعبیر بتا۔ تو نجومی نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ تو مچھیرے نے، مچھلی پکڑنے والے نے اپنا خواب بتایا، کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے پیشاب کیا اور پیشاب میں سے 3 انگارے نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو نجومی نے کہا تیرے 3 بیٹے ہیں؟ ہاں میرے 3 بیٹے ہیں۔ کہا تیرے تینوں کے تینوں بیٹے بادشاہ بنے۔ تو اسے آیا غصہ، اس نے لیا لکڑی اور خوب دینے لگا نجومی کو، کھانے کو کھانا نہیں، بچہ پکڑ لے جا رہا ہوں، میرے 3 بچے بادشاہ بنتی کرتے، مذاق کرنا میری غربت کا کرو، دھنا دھن دھنا دھن۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ایک مچھی بھی دے دے رکھ لے، مگر دیکھو اللہ کا کرنا کیسا ہوگا، اس کے تینوں بیٹے بادشاہ بنے ہیں 20 سال کے بعد۔ 334 سے 446 تک تقریباً 110 سال تقریباً بنتے ہیں یا 100 سال بنتے ہیں، تینوں بیٹے زبردست اس کے بادشاہ بنے ہیں، رکن الدولہ، معز الدولہ، اماد الدولہ۔ اس میں خواب سچ پتہ ہے۔ 446 میں جب امت آ گئی، دعوت چل رہی ہے، اپنی سلو موشن میں چل رہی ہے، اور یہ سیاست کا کھیل دنیا میں چل رہا ہے، اور دعوت گمنام ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں، بس چل رہی ہے وہ آہستہ آہستہ رینگتی۔ حق ہمیشہ رینگ کر چلتا ہے، باطل دوڑتا ہے، مگر منزل پر حق پہنچتا ہے، باطل نہیں پہنچتا۔ چار سو 46 کے بعد جب اس مچھرے کے تینوں بیٹے کا زمانہ ختم ہو گیا، 446 کے بعد سب سے پہلے سلجوق خاندان اٹھا۔ سلجوق خاندان کا ایک سردار تھا سلیمان، اس کے 3 بچے، اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا تغرل، ہمیں اسے بولتی ہیں ارطغرل، سیریل میں ارطغرل ہے سو، حالانکہ اس کا نام ہے تغرل، توئے غین رے لام، انہیں خاندان سلجوقی ہے۔ سلیمان کا قبیلہ جس میں تغرل تھا، ارطغرل شاید سمجھ میں آیا زیادہ، تو ارطغرل کا قبیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا، وہ خانہ بدوش تھے، کہیں تھوڑے دن یہاں تھوڑے دن وہاں، بالکل دیہاتی جنگلی آدمی تھے، شکار کر کے اپنا گزارا بسارا کرتے تھے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ قافلہ منتقل ہو رہا تھا، راستے میں ارطغرل نے اور اس کے قافلے نے دیکھا 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان میں، تو تھوڑی دیر یہ دیکھنے لگے، ایک ہار رہا تھا اور ایک جیت رہا تھا۔ تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے ہارنے والوں کی، انہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے، تو سارے اس کے لشکر تیار ہو گیا، تو سب نے جا کر جو ہار رہا تھا اس کا ساتھ دیا، اور ان کے جانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جیتا دیا۔ تو جیتنے کے بعد جیتنے والے سردار نے بلا کر ارطغرل سے پوچھا کہ بھائی تم ہمیں جانتے ہو؟ نہیں، تو پھر ہماری مدد، ہم نے دیکھا کہ تم ہار رہے تھے تو ہم نے تمہاری مدد کر دی۔ جنہوں نے جیتا وہ مسلمان تھے اور جو ہارے وہ کافر تھے، سبحان اللہ۔ تو وہ بادشاہ سردار اتنا خوش ہوا، اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو خانہ بدوش ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ کہا آؤ میں تمہیں پرماننٹ جگہ دوں گا۔ یوں ارطغرل اور اس کے پورے قافلے کو لے کر وہ سردار گئے استنبول کے پاس، ایک علاقہ ایسا دیا جہاں رومی مستقل ان پر حملہ کرتے تھے، تو وہاں اس نے ارطغرل اور اس کے قافلے کو روکا کہ بھی تو یہاں رکنا، یہ جگہ تیری ہے، یہ تیری جاگیر ہے، یہ وقتاً فوقتاً رومی ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ہماری حفاظت کر، باقی تجھے کیا ضرورت ہو ہم تجھے دیتے رہیں گے۔ تو اب خانہ بدوشوں کو خاص زمین مل گئی تو اور کیا، خاص گھر مل گیا تو کوئی معمولی بات ہے، تو یہ رہنے لگے۔ تو جب وہاں ارطغرل رہنے لگا تو ایک اللہ والے سے اس کا تعلق ہوا، ابن عربی۔ تو ایک مرتبہ وہ خانقاہ گیا اللہ والے کے، رات قیام کرنے کے لیے، اللہ والوں کے پاس رکنے کے لیے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ بھی ایک سردار ہیں ارطغرل، ان کو خاص کمرے میں تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ سرداری اعتبار سے ان کو قیام کرواؤ۔ تو ایک مخصوص کمرے میں لے جایا گیا اور اسے قیام کروایا۔ جب وہ تیار ہو کر سونے کے لیے گیا تو سامنے ایک
طاق تھا, بناتے ہیں نا پرانے زمانے میں, دیواروں میں طاق بناتے تھے, وہاں پر اللہ کا کلام رکھا ہوا تھا. اس نے اس وقت تک قرآن کو نہیں دیکھا تھا, وہاں قرآن رکھا ہوا تھا. تو جب وہ سونے کے لیے گیا, پیر لمبے کرنے کے لیے گیا تو نظر پڑ گئی, تو اس کو فوراً اٹھا اور دیکھا کیا چیز ہے, تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے قرآن. کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمیں پیدا ہوتی ہی قرآن دکھایا. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے. تو اس نے کسی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, وہ جو قرآن ہے وہ یہی ہے. کہ یہی ہے. اتنی محبت سے دیکھنے لگا. تو پھر وہ رات بھر نہیں سویا, اس وجہ سے کہ یار قرآن رکھا ہوا ہے, میں پیر لمبے کر کے کیسے سو سکتا ہوں. اور محبت میں قرآن کو سر پہ رکھ کے ساری رات جاگتا رہا, سویا نہیں. کھڑے کھڑے اللہ نے اسے نیند دی اور خواب لگا. خواب میں اس کی پیٹھ سے ایک نور نکلا جو شیخ کی بیٹی میں جا کر پیوست ہو گیا. اس بیٹی سے ایک درخت نکلا جو پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ خواب لگا. اگلے دن اس نے اپنا خواب شیخ کے سامنے بیان کیا تو شیخ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح رتل سے کر دیا. سیریل میں کیا دکھا رہی مجھے معلوم نہیں, وہ کیا ہو ہے مجھے معلوم نہیں, میں اتنا تاریخ بتا رہا ہوں جو پڑھتا ہوں. وہ یوں شیخ کی بیٹی کے ساتھ جب اس کا نکاح ہوا تو ان دونوں کے نکاح سے عثمان پیدا ہوا بچہ, اور بھی بچے ہیں اس کے, عثمان بھی اس میں ہے. تو عثمان جب پیدا ہوا تو یہاں سے خلافت عثمانیہ قائم ہوگی. سلجوق, اب واپس نمبر پر آؤ. 446 مچھیرے کے تینوں بچوں کا جب زمانہ ختم ہوا تو 446 کے بعد سلجوق یعنی ارطغرل کے قبیلے والوں کو, ان کے بیٹا عثمان کو یہ چیز ملی. اور یہ چلے ہیں کہاں تک؟ 590 تک چلے ہیں. 446 سے 590 تک سلجوق کا سلسلہ. بڑی اچھی خدمت کی ہے انہوں نے. پھر آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے بھی تھوڑا کمزور پڑ گئے. 590 پھر 610. 610 میں پھر کم وقت آیا ہے کون؟ چنگیز خان. ساری دنیا کی ہسٹری بدل دی کم وقت نے. 610 سے لے کر 664 تک اس کا زمانہ, مگر آخری کے 25 سال میں پوری دنیا کو ان سے خون و خون کر دیا تھا. 4 بچے اس کے. 664 میں وہ چنگیز خان مر گیا, اس کے 4 بچے. ایک بیٹا تھا اس کا اوغتائی, چاروں میں سے. میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. اوغتائی خان کا ایک بیٹا ہے کویو, تو گویا کہ چنگیز خان کا یہ پوتا ہے. چنگیز خان کا اور ان کے بچوں کا سب سے بڑا دشمن اس کے زمانے میں مسلمان تھے. جہاں بھی مسلمان ملتے تھے مار دیتے تھے, قتل کر دیتے تھے. جب چنگیز خان کا زمانہ گزرا اور ان کے بچوں کا زمانہ آیا, 4 بچے اس کے پوری دنیا پہ چھا گئے. ان کو ہرانا ناممکن جیسا ہو گیا. پوری دنیا میں کوئی طاقت نہیں تھی جو ان کو ہرائی. اور چنگیز خان کی بھی عظیم فراست, وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی. شخصی اعتبار سے جو اس نے پلاننگ, وہ جو پلاننگ کرتا تھا نا, کون سے لشکر کو کہاں بھیجنا ہے اور کب کہاں حملہ, یہ تو اللہ ہی کی طرف سے اسے ملا تھا. عجیب علم تھا اس کے پاس. تھا ظالم مگر علم بڑا عجیب تھا. اس کے 4 بچوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا. ان کو ہرانا تقریباً ناممکن تھا پوری دنیا میں. اور چنگیز خان کا پوتا پیدا ہوا کون؟ کویو. یہ اس کے علاقے میں. باقی 3 بچے 3 دنیا کے حصے پہ حکومت کر رہے ہیں. ایک طرف اس کا باپ تھا اوغتائی, وہ چنگیز خان کا بیٹا اوغتائی وہ مر گیا. اس کا بیٹا تھا کویو. کویو تھوڑا سا نرم دل تھا. اس کی حکومت کی جگہ اس نے مسلمانوں کو آزاد چھوڑ دیا. اس نے قتل کرنا بند کر دیا. اپنے علاقے میں جنگوں کو بھی اس نے روک دیا اور مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ کوئی مسلمان کو قتل نہ کرے. وہ تھوڑا سا رحم دل تھا. دیکھو یہاں نرم پڑا. دعوت و تبلیغ کی محنت کو اللہ نے غالب فرمایا. دعوت و تبلیغ چل رہی ہے ہر زمانے میں. یہ وہ زمانہ ہے کویو بیٹھنے سے پہلے یہ دنیا والوں کو احساس ہو رہا تھا شاید اب نہ اسلام دنیا میں رہے گا نہ مسلمان دنیا میں رہیں گے. اتنا قتل ہو رہا تھا مسلمانوں کا پوری دنیا میں, اس قدر خون بہایا جا رہا تھا. اب یہ ناممکن لگ رہا تھا کہ شاید اب اس کے بعد نہ اسلام رہے گا نہ
مسلمان رہیں گے. کوئی جب بیٹھا سبحان اللہ کے ہاتھ میں ہے دونوں قلوب, ساری دنیا کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں. جب چاہے اللہ پھیر دے, تو اس کا اللہ نے دل نرم کر دیا, تو پھر وہاں سے تبلیغ شروع ہو گئی. وہاں اس نے مسلمانوں کو خطر چھوڑ دیا. نامعلوم افراد, کسی کا نام درج نہیں ہے تاریخ میں, انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. وہ کر رہے تھے. کوئیوں کے وزیر کو انہوں نے مسلمان بنا دیا. تختوں پر کسے بٹھانا ہے کسے نہیں بٹھانا یہ بھی اللہ طے کرتے ہیں. وہ تھا نا ایک بیرم خان تھا, ایک بڑا زبردست عظیم سپہ سالار بیرم خان, ابراہیم خان خانہ کا بیٹا. یہ تھا ہمایون کا سپہ سالار تھا. ہمایون بادشاہ گزرا نا دلی میں. ہمایون کا سپہ سالار کون تھا؟ بیرم خان. ہمایون مر گیا. اکبر اس کا جو بیٹا تھا ہمایون کا, صرف 12 سال کا. اور یہاں بیرم خان کے ہاتھ میں پوری فوج کی کمان ہے. بیرم خان جو بولے گا فوج وہ کرے گی. ہمایون مر گیا. بیٹا کتنے سال کا ہے؟ 12 سال کا. مجھے بتاؤ بیرم خان کے لیے کیا مشکل تھا 12 سال کے بچے کو ہٹا کر خود تخت پر بیٹھ جاتا, مگر اللہ نے اسے کرنے نہیں دیا. اللہ نے اکبر کی محبت اس کے دل میں ڈال دی. بیرم خان 12 سال کے بچے کو تخت پر بٹھا کر پوری زندگی اس کی غلامی کرتا رہا, کبھی بھی اس بچے کو دھوکہ اس نے نہیں دیا. اور یہی اکبر آگے بڑھ کر کیا ہوا, ایک نئے دین کی شروعات کرنے لگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نعوذ باللہ, اکبر ذل اللہ, یہ اس نے جوڑ دیا تھا. پھر وہ شیخ الفیسانی کا قصہ, مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ پیش آتا ان کے ساتھ, وہ الگ تاریخ ہے ادھر سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جب اللہ جسے چاہے وہ بٹھا دے تخت پر. شیر شاہ سوری بھی معمولی انسان نہیں. یہ سب میں کئی کو بولوں گا, تاریخ کا تھوڑا چسکا لگا تو میں کون 1-2 جنے تو پڑھیں گے کر وہ مجمع میں 1-2 تو تیار ہونا نا بھائی. نہیں, اس وجہ سے بولا جاتا. اور کیا ہے, شیر شاہ سوری معمولی سپہ سالار پھنسو, ایک پلاننگ کرے انہیں. شیر شاہ سوری کو ایک مرتبہ کسی بڑے بادشاہ نے دعوت دی دسترخوان پر. بڑا سپہ سالار تھا نا وہ, تو دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. شیر شاہ سوری کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا گر گیا دسترخوان پہ, تھوڑا دور گر گیا, ہاتھ سے ذرا دور. تو شیر شاہ سوری نے چاقو نکال کر مار کو اٹھا کو کھایا. تو سامنے بیٹھا تھا نا بادشاہ جو اسے دعوت کو بلایا تھا, انہیں اپنے وزیروں کو بولا اس کو نظر رکھو, اس کے چال چلن اچھے گری نہیں کرو. ویسا جو نے ایک ہندو راجا کے پاس گیا چالاکی سے, شیر شاہ سوری بولیا راجا مہاراجا ہمارے پاس کچھ 500 صندوق اشرفیاں ہیں, میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں, تھوڑا سا آپ حفاظت سے رکھیں گے, واپس میں لے لوں گا. تو مہاراجا کے دل میں خیال آیا 500 صندوق بھی اشرفیاں ہوں تو ہندوستان چل سکتا ہے سال بھر. یہاں تو کتنے ہیں 500, انہیں رکھے ہیں پھر میں اسے دھوکہ دیتا ہوں. ارادہ کر لیا راجا, آرام سے جا کر میں تیری امانت حفاظت سے رکھوں. 500 صندوق ریڈی کریں, ہر صندوق کے اندر اپنا ایک سپاہی بٹھا دیا, تلوار دیکھو 500 صندوق اندر. راجا خوشی کے ساتھ سیدھا خزانے کے اندر پہنچو کر وہ رکھنے والے جاتے رہے, ہلو اغل سنگل کھولتے رہے آتے رہے, رکھتے رہے سنگل کھولتے رہے آتے رہے. راجا خوش, 500 پیٹیاں کیا مل گا, خزانہ مل گا کر کو. اندر سے 500 سپاہی نکل کے باہر سے انہوں حملہ کرے, دھن دھن مار کر راجا کو ہٹا دے, اور خود راجا کی جیب کو بیٹھ گا. یہ چال بازیاں چلتی ہیں سیاست کے اندر, جیسے آج کے زمانے کی چالاکیاں, دوسروں کی جان لے کر ووٹ لے کر انتخابات میں لوگ الیکشن جیتتے ہیں. اشارہ سمجھ جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سیاست کی تخت مگر وہ کئی سارے بے قصوروں کے خون پر بیٹھتا ہے تخت. ایسے ہی لوگ تخت پر نہیں بیٹھتے. تو کوئیوں کا دل اللہ نے نرم کر دیا, اور دعوت و تبلیغ کی محنت. یہاں آ کر مؤرخین حیران ہو جاتے ہیں, لکھنے والے تاریخ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں جو قوم جیتتی ہے اس کا اثر
سب پر پڑتا ہے، مگر یہاں تاریخ کہتی ہے جیتنے والی قوم ہارنے والی قوم سے مغلوب ہو گئی۔ یہاں جیتنے والوں نے اپنا اثر نہیں چھوڑا، ہارنے والے مسلمانوں نے اثر چھوڑا۔ کس چیز کی بنیاد پر؟ دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر۔ یہ وہ چیز ہے دعوت و تبلیغ جو بڑے بڑے طاقتوں کو للکار سکتی ہے۔ آج جو یہ لوگ پہنچے ہیں نا چاند پہ، شاید ہمارا پہنچنا شاید مشکل ہو مسلمانوں کا، مگر میرے عزیزوں ان لوگوں کو مسلمان بنا کر ہم ساری طاقتیں یوں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو یہ طاقتیں لے کر بیٹھے ہیں نا، ان سے شاید ظاہری اعتبار سے لڑ کر جیتنا مشکل ہے، مگر ایک طاقت ہے جو بغیر تلوار کے چلتی ہے، اور وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ فرعون پورا سسٹم، پورا لشکر، مگر دعوت دینے کے لیے کون جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں کبھی تلوار نہیں چلتی، میٹھی زبان چلتی ہے کہ سامنے والے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ پھر اس کے پاس جاؤ، اللہ اس کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہوگا کوئی چنگیز خان، آج کے زمانے میں بھی کوئی ہوگا اس کے بیٹے اغتائی خان کی طرح، آج کے زمانے میں بھی کوئی ہوں گے اپنے اپنے طور پر ظالم، مگر ان کو بدلنے کے لیے ہتھیار لشکر کی ضرورت نہیں، دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اور دعوت و تبلیغ فعلاً بھی ہو قولاً بھی ہو، ہم اپنے عمل سے بھی اسلام کی خوبصورتی پیش کریں، اپنی باتوں سے بھی اسلام کی خوبصورتی کو پیش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم بولیں کچھ کریں کچھ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عمل بھی درست ہو، ہماری بات بھی درست ہو، تو پھر اللہ بیٹھے بڑے بڑے وزیر اعظموں کو اللہ مسلمان بنا کے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تاریخ پڑھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 7ویں صدی میں آ کر یہاں تاریخ پلٹ دکھائی ہے، اور نامعلوم لوگوں نے دعوت و تبلیغ کیا، تو پھر یوں اللہ نے پھر دعوت و تبلیغ کا پھر واپس جو ہے اللہ نے اسے شان بخشی ہے۔ پھر وہ آتے آتے یہاں تک جو ہم لوگ پہنچے ہیں نا، حضرت مولانا الیاس 1926 یا 24 سے یہ جو سلسلہ آج کے زمانے کی دعوت و تبلیغ کا شروع ہوا ہے، یہ وہاں تک وہ دھیرے دھیرے آتا ہے۔ تو ہمارا تو پورا ہفتہ جس میں نکل گا ماشاءاللہ۔ صبح تو پھر اور ایک آیت ہے کنتم خیر امت، پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پر میں اس عنوان کو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں، جتنا بول سکا بولیا میں، ورنہ آپ بھی 8 دن بیٹھے تو بولے جو ہوتا ہے ماشاءاللہ میرے پاس تاریخ کی ٹوکری کھل گئی، تو کہتے ہو نا واقعی میرے پاس اللہ کے فضل سے بہت ہی، نبی کے صدقے سے بہت ہی، میرے استادوں کی جوتیوں کی برکت سے بہت ہی میرے پاس واقعی ہے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، آپ کی اخلاص کی بنیاد پر، آپ کی جو توجہ ہے اس کی بنیاد پر اللہ لاتا رہے ذہن میں، تاکہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارا ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے۔ اللہ اوروں کو ہماری بات صحیح سلیم پہنچنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، جو غلط ہے اللہ معاف فرمائے، جو صحیح ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم